नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। लगता है कि पीटीएम को नजर लग गई है। पीटीएम में शामिल जमातों, खास करके मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में कशीदगी बढ़ती जा रही है। बयानबाजी का अमल शुरू हो गया है। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ इत्तेहाद में शामिल कुछ जमातें ये कोशिश कर रही हैं कि पीटीएम को टूटने से बचाया जाए। पीटीएम का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके हवाले से मरियम नवाज ने एक दिन पहले लाहौर में बात की है और कल मंसूरा में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक से मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो बोले हैं। वो क्या बोले, मरियम नवाज क्या बोली, मियां नवाज शरीफ क्या बोले, उसके बाद पीटीएम को मुत्तहद रखने के लिए क्या कोशिश की जा रही है, इस पे बात करेंगे। इसका फैसला आप पे छोड़ते हैं कि पीटीएम को कौन तोड़ना चाहता है, कौन भागना चाहता है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें और अपना इनपुट हमें जरूर दीजिएगा। मरियम नवाज ने इतवार के दिन लाहौर में जाती उमरा में यूथ कन्वेंशन को खिताब किया। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से टॉक की और मरियम नवाज का ये कहना है कि आने वाली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी और मौजूदा हुकूमत को हिसाब देना पड़ेगा। और मरियम नवाज का ये भी कहना था कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुस्लिम लीग नून और जेयूआई तहरीक चलाने के लिए काफी है, किसी और की जरूरत नहीं है। और उसका ये भी कहना था कि सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से ये तय हो चुका था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नून लीग का होगा। अगर कोई हार गया है तो फिर ये हमारा कसूर नहीं है, ये फैसला तब्दील नहीं होगा। इससे पहले कायदे मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ वहां बोले थे। उसने एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया है, अदलिया को निशाना बनाया है और उसका ये कहना है कि हमारे इदारे आइन के हुदूद में काम नहीं करते, वोट का इज्जत नहीं करते, वोट का तकद्दुस नहीं है, आइन और कानून पे अमल नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि हम उन मुमालिक से पीछे हैं जो हमसे बाद में आज़ाद हुए या हमसे बहुत पीछे थे। उसका ये भी कहना था कि हर वो इदारा अपने हर हुदूद में काम करे। मियां नवाज शरीफ का ये भी दावा था कि आज वो अशखास एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह वही बात कर रहे हैं जो मैं 90 में कहता रहा हूं कि हमें अपना घर ठीक करना चाहिए और मुझे गद्दार कहा जा रहा था। अब वही मुझे गद्दार कहने वाले वही बात कर रहे हैं कि अपने घर को ठीक किया जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि घर को ठीक करना आपका काम नहीं है, आपका काम घर की चौकीदारी करना है। आपको घर की चौकीदारी करनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने इसके अलावा बगैर किसी के नाम लिए ये भी हमला किया कि ऐसे अशखास को, ऐसे लोगों को सियासत नहीं करनी चाहिए, उनको घर बैठना चाहिए जो जेलों से डरते हैं। अब जेल से डरने की किसने बात की, ये तो मियां नवाज शरीफ बता सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के हवाले से ये बातें हो रही हैं कि पीडीएम में ये चीजें जब डिस्कशन में आई, जब ये मामला इस्तीफाओं का आया था, ये तो थे बात हुई थी मरियम नवाज और कायदे मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ की। उसके बाद हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो साहब की। बिलावल भुट्टो ने कल मंसूरा में जमात इस्लामी के अमीर से मुलाकात की। उसका रद्द-ए-अमल क्या आया है फिलहाल ये वाज़ेह नहीं हो रहा। अनुमान ये था कि वो गए हैं सिराजुल हक से सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए सेनेट का वोट मांगते। उसके बाद जो बात हुई उसमें ये बात तो सामने नहीं आई कि उस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है जमात इस्लामी ने, लेकिन सिराजुल हक और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने का ये कहना था कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और जमात इस्लामी इंतखाबाती इस्लाहत कश्मीर इशू पे एक राय रखते हैं और वो दोनों जमातें सिलेक्टेड होने के दायरे से बहुत दूर हैं। अब ये हमला किस पे है इसका तो हर कोई ये जाने। और बिलावल भुट्टो साहब का ये भी कहना था कि पीटीएम का जो मार्च था वो मुलतवी नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मार्च के हवाले से पूरी तैयारी थी
اور اس نے یہ بھی سوال اٹھا دیا کہ پی ٹی ایم سربراہ اجلاس سے 10 دن پہلے استعفا کو مارچ سے نتھی کس نے کیا، یہ بات سامنے آنی چاہیے۔ اور اس نے بہت سارے سوالات کے وہی جوابات دے دیے کہ فیصلوں پہ نظر ثانی وہ کریں جن کا موقف غلط نکلا، ہم نے الیکشن لڑ کے حکومت کو نقصان پہنچایا اور موجودہ حالات میں پنجاب میں اور قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے لیے تحریک کے لیے ماحول سازگار ہے اور ہمیں یہ وار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب اسے یہ کہا گیا سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے حوالے سے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ جو جمہوری روایت ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے، جس جماعت کی اپوزیشن میں اکثریت ہے وہی اس کا قائد حزب اختلاف ہونا چاہیے۔ استعفاؤں کے حوالے سے وہی بات تھی کہ سی اے سی سے رجوع کریں گے۔ بلاول بھٹو صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی موقف پہ قائم ہے، لیکن ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ حالات میں یہ سنجیدگی سے سوچ رہی ہے کہ استعفاؤں کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے۔ فیصلہ تو 4 اپریل کو ہی ہوگا، سی سی کے اجلاس میں ہوگا، اور تب تک بہت سارے دن ہیں، تقریباً 10 دن سے زیادہ عرصہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس 10 دنوں میں ریویو کر سکتی ہے، صورتحال کا جائزہ لے سکتی ہے، کیونکہ 4 اپریل کو پاکستان پیپلز پارٹی کو 4 اپریل یا 5 اپریل کو پی ٹی ایم کو اس کے حوالے سے جواب دینا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سنجیدہ لوگ، سینئر قیادت انکلوڈنگ بلاول بھٹو زرداری، اس پہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ استعفاؤں کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے جس سے پی ٹی ایم ٹوٹنے سے بچ جائے۔ لیکن جو باتیں منظر پہ آ رہی ہیں اس سے اب لگ رہا ہے کہ پی ٹی ایم بچنا محال ہو گیا ہے۔ اگر پی ٹی ایم نہ بچا تو نقصان سب کا ہے، ساری اپوزیشن کا ہے، لیکن جہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں وہاں پی ٹی ایم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کردار سرگرم ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیان کے رد عمل میں، کیونکہ وہاں اس سے ایک سوال یہ بھی ہوا کہ مریم نواز نے کوئی ٹویٹ کیا، آپ اس کا جواب دیں، تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں اپنے پارٹی کے نائب صدر کو کہوں گا کہ وہ اس پہ جواب دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بلاول بھٹو زرداری مریم نواز کی اس ٹویٹ کا جواب دینا اپنے رتبے کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس کے رد عمل میں مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر کا ایک بیان جاری ہوا ہے فوری طور پہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ سیاسی بیانات کا، سیاسی بات کا سیاسی بنیاد پہ جواب دینا چاہیے، ذاتی حملے کمزوری کی نشانی ہیں، ایسی باتوں کا جواب دینے سے گریز کیا جائے۔ یہ پی ٹی مسلم لیگ نون کے یا مریم نواز کے ترجمان کا یہ رد عمل ہے۔ دوسری طرف میں نے انٹرو میں یہ بات کہی تھی کہ کچھ کردار اس لیے سرگرم ہیں کہ پی ٹی ایم کو ٹوٹنے سے بچایا جائے۔ اس کے حوالے سے میرے پاس خبر یہ ہے، وہ خبر یہ ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے ایک وفد بنایا ہے اور اس کو ہدایت کی ہے، جس میں ڈاکٹر جہان زیب جمال دینی اور آغا حسن بلوچ اور رؤف مینگل اور باقی رہنما شامل ہیں۔ ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ آج بلاول ہاؤس کراچی پہنچے اور وہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین یا اس کو ہم قائد بھی کہہ سکتے ہیں آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد یہ وفد لاہور جائے گا اور وہاں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سے ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد اس وفد کی ملاقات اسلام آباد میں پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ہوگی۔ یہ کوششیں ہیں پی ٹی ایم کو بچانے کے حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کوششوں کا کیا نتائج سامنے آتے ہیں، لیکن جو صورتحال بن رہی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو مریم نواز کے بیان سامنے آ رہے ہیں مولانا اور میاں نواز شریف کے بیان سامنے آ رہے ہیں،
ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان سے یہ اثرات ضرور پڑے ہیں کہ شاید 26 مارچ کو مریم کو 2 کیسوں میں نیب نے طلب کیا ہے، شاید مریم کے خلاف کوئی انتہائی اقدامات یا قدم نہ اٹھایا جائے۔ خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے۔ مریم نواز نے جو نیب کے حوالے سے رد عمل دیا ہے اور جو تنقید کی ہے یا تڑی دی ہے، اور وہی ٹون میاں نواز شریف کا تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے اور ریاستی اداروں کے حوالے سے، اس سے لگ رہا ہے کہ اگر مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تو مسلم لیگ نون ایک مرتبہ ملک میں سیاسی طور پہ چھا جائے گی، اور مریم نواز کی جو قیادت اس وقت بھی ابھر رہی ہے، وہ باقی ساری جو سیاسی قیادتیں ہیں، رہنما ہیں، وہ مریم نواز کے چھاؤں میں، شیڈ میں بیٹھ جائیں گے۔ تو اس لیے اگر مریم نواز کے لیے ون ون سچویشن ہے، دونوں صورت میں اگر وہ گرفتار ہو گئی تو پھر بھی وہ بڑی لیڈر ہو جائے گی، اگر وہ گرفتاری سے بچ گئی، فی الحال کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس کو سوالنامہ دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ ان کے جوابات دے دے، تو اس صورت میں بھی یہ مریم نواز کی بڑی جیت ہوگی کہ وہ نیب جائے گی اور وہاں پی ٹی ایم کے لوگ بھی جائیں گے اور وہاں سے وہ سرخرو ہو کے یا سوالنامہ لے کے واپس آ جائے گی۔ اب یہ صورتحال ہے ساری ہماری ملک کی سیاست کی۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔